طاقتور ترین شخصیت ٹاپ ٹرینڈ ملک ریاض صاحب جو ویریٹ اور آنر ہیں، ان کو بار بار مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنے۔ ایکسٹینشن کا پروگرام تقریباً بڑھ گیا، ریاست لوگوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ اگر اپنے اتحادی نے ان سے بغاوت کر دی تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پریشر کوکر پھٹ جائے گا اور اقتدار پر قبضہ کرنے والوں کو جلسا دے گا۔ عوام کے دلوں کا سپریم کمانڈر عمران خان کھڑا ہے اور قیادت کر رہا ہے، منزل تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والے کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرنی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل بات کر لیتے ہیں ایک طاقتور ترین شخصیت جن کا بزنس میں یا پاکستان کے اندر اوورال اگر ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں تو بہت بڑے پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون ہیں اور ان کا اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ نام چل رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب جو ویریٹ اور آنر ہیں، انہوں نے زندگی میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے۔ یقینی طور پر ان کی پراپرٹی سے ہٹ کے جو انہوں نے مختلف اسکیمیں شروع کی یا ان کے جو مختلف جگہ پہ لنگر خانے بھی ہیں، بہت سے ان کے ایسے پروجیکٹ ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن کسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ نہیں آئے۔ اچانک کیا ہوا کہ وہ ٹاپ ٹرینڈ پر آ گئے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پچھلے ایک سال سے بلیک میل کیا جا رہا تھا اور ان کو بار بار مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنے اور خاص طور پر القادر ٹرسٹ کیس میں آپ کی گواہی اتنی باثر ہونی چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو سزا سنائی جا سکے۔ لیکن ایٹ لیسٹ تنگ آ کر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں پچھلے ایک سال سے یہ چیزیں برداشت کر رہا ہوں لیکن اس چیز پر قائل نہیں ہو رہا اور میں وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پچھلے ایک سال سے پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی یہ یاد رہے کہ جب بانی پی ٹی آئی پر کیس بنے تھے تو سب سے پہلے ان کے مخالفین نے جو کیس بنایا تھا وہ القادر ٹرسٹ کا تھا اور ان کو اس بات پہ بلیو تھا کہ شاید ملک صاحب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم ان کو خان صاحب کو پھنسانے میں اور سزا تک پہنچانے میں معاملہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سب سے بڑی وجہ ملک ریاض کا انکار تھا، تو اب تک وہ انکار پر قائم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو بڑے دنوں سے اس پر بحث ہو رہی تھی اور قاضی صاحب کا بھی دل تھا یقینی طور پر، اس لیے انہوں نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ یعنی وہ انسان جس کے بارے میں کسی اخبار کے اوپر یا ٹی وی پر ایک ٹکر چل جائے یا اخبار پر ایک سرخی لگ جائے تو اگلے دن وہ عدالت میں آ کر اس پر گواہی دے دے اور واضح طور پر کچھ کمنٹس کر دے کہ میں یہ نہیں کر رہا، یہ میرے خلاف یہ پراپوگنڈا ہے، وہ سٹیٹمنٹ دینے والا بندہ اتنا عرصہ اس معاملے پر خاموش کیوں رہا؟ کیونکہ اس کو انتظار تھا کہ شاید حکومت کے نمبر پورے ہو جائیں اور 2 تاریخ اکثریت دلوانے میں ان کو وہ کامیاب ہو جائیں یا ان کے سہولت کار اس چیز میں کامیاب ہو جائیں تو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ لیکن جب وہ نمبر پورے نہیں ہوئے اور سنی اتحاد کونسل کو ایک پارٹی کی حیثیت ملی اور ان کو ریزرو سیٹیں ملنے کے حوالے سے جو گراؤنڈ تھا وہ بن گیا، تب جو ایکسٹینشن پروگرام تھا، جب مخصوص نشستیں واپس ہو گئیں اور اب تک پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی لیکن کم از کم ان کے نوٹیفیکیشن ہوئے تھے پہلے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے، تو اس کے بعد ایکسٹینشن کا پروگرام تقریباً بڑھ گیا تھا۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریئیکشن آیا ہے، خورشید شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی صاحب ہیں ان کو وقت پر ہی اپنا جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، جب ان کی سروس پوری ہوگی تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے، اور اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی۔ تو اب سوچ سکتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون اس پر کوشش کرتی بھی ہے تو پیپلز پارٹی نے اگر سپورٹ نہ کی تو مسلم لیگ نون اوورال ویسے بھی ایکسٹینشن نہیں دے سکتی، لیکن اگر اپنے اتحادی نے ان سے بغاوت کر دی تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک عام ترین کیس لاپتہ افراد کے حوالے سے زیر سماعت ہے اور اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اٹارنی جنرل پاکستان نے لاپتہ افراد کیس میں عدالت کو تمام افراد کی واپسی کی یقین دہانی کروا دی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا جسٹس محسن اختر کیانی جنہوں نے بڑے کھل کر ریمارکس دیے ISI پر بھی، IB پر بھی، MI پر بھی، اور جو سیکٹر کمانڈر جن کو زمین پر پاکستان کے اندر زمین پر خدا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور جب ان کا نام آ جاتا ہے تو عدالتیں بھی وہاں پر کام جاتی ہیں اور ان سے سوال نہیں کرتی، ان کے معاملے پر بھی جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑے واضح ریمارکس دیے اور جو 4 صفحات پر مشتمل ایک تحریری حکم نامہ ہے جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اٹارنی جنرل کی جانب سے دی گئی انڈر ٹیکنگ کو حکم نامے کا حصہ بنایا گیا ہے، اور عدالتی حکم کے مطابق اٹارنی جنرل نے انڈر ٹیکنگ میں کہا کہ ہر فرد جو لاپتہ ہے وہ اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا، اور یقینی طور پر یہ دکھ بہت بڑا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس چیز کو دکھ محسوس نہیں کرتا تھا ماضی میں، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ
جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے، لیکن جب عمران ریاض خان صاحب کو لاپتہ کیا گیا اور اس چیز کو ہم نے پرسو کیا اور اس کیس میں ہم نے جاتے رہے، دیکھتے رہے کہ بیسیکلی یہ لاپتہ افراد والا کیس ہوتا کیا ہے، تو تب ہمیں سمجھ میں آئی اور اس تکلیف کو ہم نے پہلی بار محسوس کیا۔ اس کے بعد اگر بلوچستان کے لاپتہ افراد ہوں یا KPK سے ہوں یا پنجاب سے ہوں یا سندھ سے ہوں، ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور عدالتوں کو اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر سٹینڈ لینا چاہیے، اور جس طرح انہوں نے لیا ہوا ہے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو جب ابھی جو مغوی شاعر ہیں احمد فرحات صاحب، ان کے حوالے سے بھی ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کر لیا گیا ہے، تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو عدالت کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اگر ہم اپنی عدالتوں کو مزید سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم کسی بھی پریشر کے انڈر نہیں آنے دیتے، تو یاد رہے کہ ہماری عدالتیں بہت کام کر سکتی ہیں اور ججز کرنا چاہتے ہیں، لیکن یقینی طور پر جب ان کے اوپر اس طرح کا پریشر بلڈ ہوگا یا ان کو اپنے ذاتی مفاد کے فیصلے کروائے جائیں گے سیاستدانوں کے ہاتھوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے اندر، بیوروکریسی ہو، تو جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو انصاف تو دور کی بات، شاید اس پر وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ ہمیں یہ وقت ہے عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور جو لوگ، جو ججز بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بھی ریمارکس دے دیے ہیں کہ ریاست لوگوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ اب اس پر اگر ہم بات کر لیں، پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس انور صاحب ہیں، انہوں نے بات کیا حیات آباد کا ایریا ہے جہاں میں نے لاسٹ ٹائم ایک پروگرام بھی کیا تھا اور بڑا معروف ایریا ہے، وہاں سے 4 بھائی اغوا ہوئے اور ان کے جو وکیل نے بات کی، تو جب جسٹس انور صاحب نے ریمارکس دیے کہ اسٹیٹ اگر ایسا کام شروع کر دے تو پھر لوگ کہاں جائیں، کاروباری افراد کے اغوا میں ذمہ دار CCP اور SP بھی ہیں، اغوا کار صرف سہولت کار ہیں، یہ معاملہ ان کا گھریلو لگتا ہے، پر انہوں نے کہا مزید اس پر تحقیقات کریں۔ یہ معاملہ 10 جون تک ملتوی کیا گیا، لیکن ہر عدالت سے اب ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے کہ لاپتہ افراد کے معاملات میں ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا اور ان کی بازیابی کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سابق صدر عارف علوی صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جو یقینی طور پر پاکستان کی موجودہ صورتحال میں بہت عام ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا اور اقتدار پر قبضہ کرنے والوں کو جلسا دے گا، یہ کہنا ہے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، اور مزید انہوں نے کہا کہ جن کا اقتدار غائبانہ، غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ ہے وہ ان کو جلسا کر رکھ دے گا۔ سابق صدر نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے بیان پر رد عمل دیا، اور انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ان پر 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پریشر کوکر کسی بھی دن پھٹ جائے گا، مگر نقصان کس کو پہنچے گا؟ بھاگنے والے رائے فرار اختیار کریں گے جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہوں، ہمارا لوٹا ہوا مال سب دولت باہر اکٹھا کیا ہو، ہم وفادار پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہو، ہم بھی دیکھیں گے کہاں جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مافیا سمجھ لے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے پاکستان، قوموں کی برادری اور عزت کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ترقی کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس جھوٹی، شفاف، غیر قانونی اور جابر حکومت کے تحت جاری لوٹ مار کی راکھ پر بھی تعمیر کر دیں گے اپنے وطن کو۔ عارف علوی نے مزید کہا کہ اس مٹی کا ایک دلیر، انتہائی بہادر، قابل فخر فرزند، محنت کش، عوام کے دلوں کا سپریم کمانڈر عمران خان کھڑا ہے اور قیادت کر رہا ہے، منزل تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اس طرح کے ریمارکس دیے ہمارے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کیا سرپرائز دیتی ہے اور کون سی سیاسی ڈیولپمنٹ ان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔